ریویو میں نے آپ سب کو پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ مدثر کی کہانی اب اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، اور بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ توسم اس کے گھر تک پہنچ گیا اور حالات ایسے بنے کہ مدثر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رابعہ کو بچانے کی کوشش کی۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں جن اہم واقعات کا ذکر کیا تھا ان میں سے اکثر آپ کو اس نئی قسط میں دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ کی بھی تفصیلی پریڈکشنز اور دلچسپ تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے: کیا اب سربلند کی زندگی کا رخ رابعہ کی طرف مڑنے والا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو بانو کا کیا بنے گا، جو پہلے ہی سربلند کے حوالے ہے بے حد سنجیدہ اور جذباتی ہو چکی ہے؟ سوچئے، یونیورسٹی میں داخلہ لیے اسے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ حویلی واپس آ گئی، صرف اس خوف سے کہ کہیں سربلند کسی کا نہ ہو جائے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سربلند آخر کس کا ساتھ دے گا؟ بانو کا، جسے پورے خاندان کی حمایت حاصل ہے، یا رابعہ کا، جس کی ذمہ داری اس کے سب سے قریبی دوست نے اپنی آخری سانسوں میں اس کے سپرد کر دی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آنے والی کہانی کے ممکنہ موڑوں پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈرامے کا نام زنجیریں کیوں رکھا گیا اور یہ کہانی ناظرین کو اتنا متاثر کیوں کر رہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو زنجیریں صرف ایک نام نہیں بلکہ پوری کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ زنجیر کسی انسان کو باندھ دیتی ہے، اس کی آزادی محدود کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سربلند کی زندگی بھی مختلف ذمہ داریوں اور وعدوں کی زنجیروں میں جکڑتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک آزاد مزاج نوجوان تھا جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا، مگر بڑے بھائی کی موت نے اسے ایسی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے لا کھڑا کر کیا جس سے واپسی ممکن نہیں رہی۔ اس کے بعد ایک اور زنجیر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ہے مدثر کی آخری خواہش۔ سچ کہا جائے تو مدثر اور سربلند کی دوستی اس ڈرامے کی مضبوط ترین پہلوؤں میں سے ایک تھی۔ دونوں کے درمیان اعتماد اور خلوص اور احترام کا جو رشتہ دکھایا گیا وہ آج کل کے ڈراموں میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مدثر کا آخری مقابلہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی حفاظت کو اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھا، اور وہ چاہتا تو خود کو بچانے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر اس نے خطرے کا سامنا کرنا بہتر سمجھا۔ جس بہادری سے وہ آخر تک لڑتا رہا، وہ منظر ناظرین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا، اور جب وہ زمین پر گرتا ہے تو وہ لمحہ یقیناً انتہائی افسوسناک محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف رابعہ شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے اور کس پر بھروسہ کرے۔ لیکن ایسے حالات میں اپنی حفاظت کو ترجیح دینا ہی سب سے دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اب کہانی مزید سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ سربلند رابعہ کی تلاش شروع کرے گا، جبکہ توسم بھی اپنے منصوبوں میں مصروف رہے گا۔ جیسے جیسے حقیقت سامنے آئے گی، سربلند کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے بھائی کے بعد اس کے سب سے قریبی دوست کی موت کے پیچھے بھی وہی شخص ہے جس کی تلاش وہ عرصے سے کر رہا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سربلند کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جائیں گی، ایک طرف دوست کی آخری امانت یعنی رابعہ، اور دوسری طرف انصاف اور بدلے کی جنگ۔ یہی کشمکش آگے چل کر کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں رابعہ کو اس کی حفاظت کے لیے حویلی لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو بانو کے لیے یہ صورتحال ہرگز آسان نہیں ہوگی۔ اس کے جذبات، خوف اور عدم
تحفظ کا احساس اسے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو کہانی کو ایک نئے رخ پر لے جائیں۔ ممکن ہے بانو کا کردار آہستہ آہستہ منفی سمت اختیار کرے، جبکہ سربلند کی تمام تر توجہ رابعہ کی حفاظت پر مرکوز ہو جائے۔ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو سربلند رابعہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی بڑا اقدام بھی اٹھا سکتا ہے، جس میں شادی کا امکان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ڈرامے اس وقت ایک انتہائی دلچسپ موڑ پر کھڑا ہے۔ ہر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ نئے سوالات جنم لے رہے ہیں اور ناظرین بے صبری سے اگلے موڑ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زنجیریں ان ڈراموں میں شامل ہو رہا ہے جو معیار کے لحاظ سے بہترین ہیں، لیکن ابھی بھی اپنی اصل مقبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ اب آپ اپنی رائے ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں سربلند کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بانو کا ساتھ دے گا یا پھر رابعہ کی ذمہ داریاں نبھائے گا؟